مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. اور سولنگی صاحب ابھی جو ہے 2 تھریٹس آ گئی ہیں, ایک سول نافرمانی کی 14 دسمبر سے اور ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ جی 8 دسمبر تک, اور اگر ان کے مطالبات نہ پورے ہوئے تو پھر ہم باقاعدہ چڑھائی کا سوچیں گے. اور انہوں نے کہا کہ مدرسے کے معاملات میں ہم قوت استعمال کریں گے اور پوری قوت سے اپنا مطالبہ منوائیں گے. ابھی آج ہی رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے ایک نجی ٹی وی پر کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے تو گلے ہم دور کر دیں گے. پی ٹی آئی کی سول نافرمانی پہ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف کمیٹی بھی بنا دیتے ہیں 5 رکنی مذاکرات کے لیے. سولنگی صاحب میرے خیال میں یہ جو نام نہاد سول نافرمانی ہے اس پر بعد میں آتے ہیں, لیکن پہلے جو مولانا صاحب کا جو شکوہ ہے, جو صدر صاحب نے وہ بل واپس بھیجا ہے پارلیمان کو, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بل 26ویں آئینی ترمیم کے پیکیج کے اندر منظور ہو گیا تھا, لیکن بعد میں صدر صاحب نے, ان کے پاس قانونی طور پر اختیار ہے کہ وہ بل پارلیمان کو واپس بھیجے, تو انہوں نے بھیجا ہے. لیکن اس پر اور پیش رفت ہو چکی ہے, بلاول سے مولانا مل چکے ہیں, آج ہی وزیر اعظم صاحب نے گفتگو کی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جو ہے وہ اس بل کے اندر جو مسائل ہیں ممکنہ طور پر وہ صدر صاحب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کیونکہ صوبائی معاملہ ہے تو وفاقی جو پارلیمان ہے وہ اس پر قانون سازی کیسے کرے. غالباً میرا اندیشہ یہ ہے کہ یہ ان کو رائے دی گئی ہو, لیکن بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت کوئی 15 وزارتیں اور ڈویژن صوبوں کو بھیجے گئے تھے, ڈیوالو ہو گئے تھے, لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وفاق نے نئے ناموں کے ساتھ وہی وزارتیں دوبارہ کھڑی کر لی. تو یہ ایک ایسا معاملہ نہیں ہے جس پر کوئی بہت زیادہ کوئی مسئلہ ہو. میرے خیال میں وفاقی حکومت اس کو حل کر لے گی, کیونکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں. جو شکایت تھی مولانا حضرات کو وہ یہ تھی کہ بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں جہاں پر یہ جاتے ہیں رجسٹریشن کے لیے, کوئی ایک ونڈو آپریشن جو ہے وہ ہونا چاہیے اور وہ ساری جو لوازمات ہیں اس کے لیے وہ تیار ہے, تو وہ حل ہو جائے گا. جہاں تک ہے چلیں سولنگی صاحب, اللہ کرے مدرسوں کے لیے ہی سنگل ونڈو 1 ونڈو آپریشن ہو جائے, کیونکہ بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے ابھی تک 1 ونڈو آپریشن پاکستان میں نہیں ہو سکا. سول نافرمانی کے اوپر سر آپ کے علم میں ہے کہ 2014 میں بھی یہ اس طرح کا ڈھول پیٹا گیا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ جو پاکستانی باہر سے پیسے بھیجتے ہیں وہ حکومت کو نہیں بھیجتے, وہ اپنے خاندانوں کو بھیجتے ہیں اور انڈائریکٹلی وہ ہمارے خزانے میں آ جاتے ہیں. اب فیٹف کی جو لیجسلیشن ہے اور جو سخت قوانین ہیں اس میں اگر کوئی پاکستانی ایسا کام کریں گے تو وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے, اور اس معاملے پر پی ٹی آئی خود بھی تقسیم ہے اور ان میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہے. میں تھوڑی دیر پہلے سن بھی رہا تھا شوکت یوسفزئی کو, وہ خود بھی بتا رہے تھے کہ وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ آخری کارڈ ہے یا آخری سپر کارڈ ہے یا سیمی فائنل والا کارڈ ہے, جو بھی کارڈ ہے, لیکن یہ کارڈ جو ہے وہ ایکسپائرڈ ہے اور یہ کارڈ چلے گا نہیں. اور اگر یہ پتہ ہے تو یہ پتے خود ہی پی ٹی آئی کو ہوائے دیں گے, یہ چلنے والا نہیں ہے یہ معاملہ. آپ کے پاس خبریں بہت ہوتی ہیں. یہ فیصل واڈا صاحب نے بھی اس دن بات کر دی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب موزوں شخص ہیں پرائم منسٹر بننے کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ یہ اس طرف کچھ سلسلہ چل نکلا ہے؟ آئی تھنک اٹس بٹ ٹو ارلی. پہلے وہ 2.5 سال والی بات تھی, وہ بھی قمر زمان قاہرہ صاحب میرے ابھی پروگرام میں تھوڑی دیر پہلے کہہ کے گئے کہ وہ تو پہلے ہی ہم ختم کر چکے ہوئے تھے, ہم نے نہیں لینی, ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی چلے. یہ واڈا صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا لاجک کیا ہے, منطق کیا ہے؟ دیکھیں واڈا صاحب جو بھی باتیں کر رہے ہیں لیکن جن کی نمائندگی کا دعویٰ واڈا صاحب کرتے ہیں وہاں پر اس نظام کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوئی خواہش مجھے سنائی نہیں دی. تو ماسوا اس کے کہ واڈا صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کی ہی مدد سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے, اگر وہ اس جماعت کے ساتھ میل جول کرتے ہیں تو میں اس میں بہت زیادہ
चीजें नहीं देखता। जहां तक इसका ताल्लुक है कि मुमकिन तौर पर वो कोई पैगाम रसानी कर रहे हों, तो जिनकी नुमाइंदगी का दावा वो करते हैं उनके पास पैगाम रसानी इनडायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत सारे रेलेवेंट फोरम से बराह रास्त वो पीपल्स पार्टी से बातचीत कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी जो वफाकी काबीना में शिरकत से भी दूर है, वो सिर्फ आईनी उहदों पर इत्तफाक कर रही है, वो किसी तौर पर भी इलेक्शन से पहले वफाकी हुकूमत संभालने के लिए तैयार होंगे, और वो सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि पीटीआई उनके साथ ताउन करे। पीटीआई की कमान जिस शख्स के पास है वो कतई तौर पर निज़ाम को काबिल कबूल नहीं है, और हर गुजरते दिन के साथ जो उनके बयानात हैं उनका हदफ शहबाज शरीफ नहीं है, इस्लामाबाद नहीं है, बल्कि रावलपिंडी है। इसलिए ये इम्कान जो है वो मुझे बिल्कुल भी एक दीवाने का ख्वाब लगता है। सादा जवाब है नहीं। और अभी जो मसाइल हैं वो ये हैं कि अलीमा बाजी और बुशरा बेगम जो है वो उनके दरमियान रसाकशी है, लेकिन मेरे ख्याल में पहल कर ली है बुशरा बेगम ने, और वो 1 करोड़ रुपए जाकर दिए हैं, और जो उन्होंने दावे किए तो उससे लगता ही है कि अब कमान जो है वो बुशरा बेगम के पास है।